دختر مشرق عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بےنظیر بھٹو شہید کی 18ویں برسی۔ بےنظیر بھٹو کو آج ہی کے دن راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہید کیا گیا۔ بےنظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسے اداروں سے تعلیم حاصل کی۔ قسمت نے ان کے لیے اقتدار سے پہلے قید لکھ رکھی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد جیل اور نظر بندی ان کا مقدر بنی۔ قید کے بعد برطانیہ میں جلا وطنی کاٹی، مگر حوصلہ کم نہ ہوا۔ 1986 میں پاکستان واپس لوٹی، لاہور میں شاندار استقبال ہوا۔ 1988 میں وزیر اعظم بنی، لیکن سازشوں نے ان کی حکومت چلنے نہ دی۔ 2007 میں وہ ایک بار پھر جلا وطنی ختم کر کے وطن لوٹی۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے سے واپسی پر جان لیوا حملہ ہوا اور بہادر لیڈر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بےنظیر بھٹو شہید کی برسی پر گڑھی خدا بخش بھٹو میں مرکزی تقریب کی تیاریاں مکمل۔ ملک بھر سے پی پی رہنما اور جیالوں کی لاڑکانہ آمد کا سلسلہ جاری۔ بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اپنے پیغام میں کہا، دختر مشرق کی زندگی جرت اور ہمدردی کا نادر امتزاج تھی۔ بےنظیر بھٹو کی عظیم قربانی خون سے لکھا عہد ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کبھی سرنڈر نہیں کرے گی۔ 27 دسمبر ہمارا اجتماعی سوگ، غور و فکر اور عزم کی تجدید کا دن ہے۔ بی بی شہید آمریت، انتہا پسندی اور عدم برداشت کے خلاف مزاحمت کی ایک ناقابل تسخیر علامت تھی۔ اپنے والد اور بھائیوں کی شہادت اور اذیتوں کے باوجود جمہوریت کی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹی۔ پیپلز پارٹی ان کے مشن پر غیر متزلزل وابستگی کے ساتھ کاربند ہے۔ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ صدر اور وزیر اعظم کا شہید بےنظیر بھٹو کو زبردست خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، محترمہ بےنظیر بھٹو نے اپنے نظریات کی قیمت جان کی صورت میں ادا کی۔ وہ انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی تھیں، ہمیں بار بار یاد دلاتی تھیں کہ اصل بدلہ جمہوریت ہے۔ ان کا پیغام ہمیں جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے، ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمیں نفرت کے بجائے اتحاد کا راستہ اپنانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بےنظیر بھٹو نے جمہوریت، عوامی حقوق اور وفاق کے استحکام کے لیے بے مثال جدوجہد کی۔ پاکستان کو پرامن، ترقی پسند اور جمہوری ریاست بنانے کے لیے کردار ادا کیا۔ ان کی قربانیاں اور خدمات قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ملک و قوم کے لیے محترمہ بےنظیر بھٹو کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انگلش ٹیم 14 سال بعد آسٹریلوی سرزمین پر ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب۔ حالیہ سیریز میں مسلسل 3 شکستوں کے بعد انگلینڈ کا کم بیک۔ میلبرن میں چوتھا ٹیسٹ 4 وکٹوں سے جیت لیا۔ 175 رنز کے تعاقب میں انگلش اوپنرز نے 51 رنز کی پارٹنرشپ بنائی۔ جیکب بیتھل نے 40، زیک کرولی نے 37 رنز کی اہم اننگ کھیلی۔ آسٹریلوی ٹیم دوسری اننگز میں 132 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ جوش ٹنگ نے میچ میں 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شکست کے باوجود آسٹریلیا کو سیریز میں 3-1 کی ناقابل شکست برتری حاصل۔ 5واں اور آخری ٹیسٹ 4 جنوری سے سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں 124ویں مڈ شپ مین اور 32ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پریڈ کا معائنہ کیا۔ خطاب میں کہا، پاکستان نیول اکیڈمی بہترین پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتی ہے۔ میں بھی اس اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوں۔ کیڈٹس اپنی بہترین صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ اسلامی اخوت کے رشتے میں بندھے ہیں۔ بحرین پاکستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاک بحرین دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ میرے بھائی شیخ محمد بن زائد ال نہیان، آپ کے دورے سے نئے سال کی خوشیوں میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اماراتی صدر کے دورے پر بیان۔ ایکس پر لکھا، شیخ محمد بن زائد کو خوش آمدید کہنا باعث مسرت تھا۔ معزز مہمان کے ساتھ خوشگوار اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں، امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں پر غور کیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، پاکستان کو UAE کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔
शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की क़यादत में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। तोशाखाना 2 केस का फैसला चैलेंज करने के लिए अपीलें तैयार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। अपीलों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इनामुल्लाह शाह जिसको बरतरफ किया जा चुका था, अदालत ने उसके बयान पर इन्हिसार किया। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ इस्तग़ासा केस साबित करने में नाकाम रही। एक ही जुर्म में कई बार सज़ा नहीं दी जा सकती। स्पेशल सेंट्रल अदालत को समाअत का इख्तियार नहीं था। सुहेब अब्बासी को गैर कानूनी तौर पर सुल्तानी गवाह बनाया गया। बलगारी सेट तोशाखाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े ने अपने पास रखा। मुकदमा बगैर तफ्तीश कायम किया गया और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार सरकारी मुलाजिम की तारीफ में नहीं आता। पता चला है कि ये पीटीआई का जो मेन पेज है उससे भी उसे रीट्वीट किया गया है। बरतानिया की गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट ने दबाश दिया है, इसकी बैकग्राउंड है, सिंपल क्लिप की बात नहीं है। वहाँ पे कुछ और पहलवान भी बैठे हैं जो दिन रात जो है वो इतनी बकवास करते हैं। यकीनन जो दबाश दिया गया है उसमें सारी चीज को कवर किया गया होगा। पीटीआई के मेन पेज से भी ब्रेडफोर्ड एहतजाज को रीट्वीट किया गया। बरतानिया से कहा है कम अज कम शटअप कॉल दे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई का कल्चर है ये सबको धमकियां और गालियां देते हैं। फील्ड मार्शल का उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत अहम किरदार है। ऐसी शख्सियत को इस किस्म के क्लिप से डरा धमकाया नहीं जा सकते। पाकिस्तान में बरतानिया के कायम मुकाम हाई कमिश्नर को एहतजाजी मुरासला जारी। हुकूमत ने जोर दिया कि बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल ना होने दे। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर मुज़ाकरात के लिए अप्रोच कोई करता है तो उसका फैसला टीटीएपी में हमारे इत्तेहादी अचक ज़ही साहब और अलामा नासिर साहब करें। खत्म हुई बात। अचक ज़ही साहब और अलामा नासिर साहब अगर वो फैसला करते हैं मुज़ाकरात के होने या ना होने का तो हम उनके इन फैसलों का एहतराम करेंगे। ब्रेडफोर्ड मुजाहरे में शरीक खातून को नहीं जानता। वो पीटीआई की कोई ओहदेदार हैं, ना पीटीआई का इस किस्म की चीज़ों से कोई ताल्लुक है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का रद्द अमल। कहा बानी ने कह दिया था हम हुकूमत से इंगेज नहीं करेंगे। मुज़ाकरात जाने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जाने। हुकूमती लोगों के साथ टीवी पर बैठने को तैयार नहीं, मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं। बानी का 4 तारीख और बाकी ट्वीट्स मेरे लिए फाइनल रेफरेंस हैं। बानी ने कह दिया कोई मुज़ाकरात नहीं होने तो नहीं होने। एफबीआर का सोशल मीडिया पर स्मगलशुदा सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 1 जनवरी से नॉन कस्टम पेड सामान बेचने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। लॉट का माल बेचने वालों का डाटा जमा किया जाएगा। स्मगलशुदा सामान फरोख्त करने वालों की दुकानों और गोदामों तक पहुंचाया जाएगा। नादरा से भी मदद ली जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खतरात के पेश नज़र तरबियत और रिस्पांस टाइम बेहतर बनाने पर जोर दिया। ज़ेर तरबियत जवानों की महारत और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। कहा एलीट ट्रेनिंग स्कूल सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तेदादकार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुल्क के बालाई और बलूचिस्तान के शिमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। अस्तोर और स्कर्दू में दर्जा हरारत -6, गोपस -5, कालाम, गिलगित, कोयटा और दीन में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। मंगल से बुध के दरमियान कराची में मगरिबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज होगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पंजाब में धुंध के डेरे रात गए और सुबह के औकात में मोटरवे पर सफर दुश्वार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। अमरीका में शदीद बर्फबारी के बायस 1500 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 4000 परवाजें ताखीर का शिकार। सबसे ज्यादा परवाजें न्यूयॉर्क और शिकागो में मुतासर हुई। मिडवेस्ट और
شمال مشرقی علاقوں میں طوفانی برف باری کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ نیو یارک میں ونٹر سٹارم وارننگ جاری کر دی گئی۔ امریکی صدر سے ملاقات کے لیے یوکرین کے صدر امریکہ پہنچ گئے۔ ملاقات کل فلوریڈا میں ہوگی۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے معاہدے کے لیے تیار ہے۔ توقع ہے جنگ ختم کرنے سے متعلق امریکہ کی ضمانتوں پر بات ہوگی۔ خدشہ ہے روس مذاکرات سبوتاژ نہ کرے۔ چین نے تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے والی 20 امریکی کمپنیوں کو اور 10 افراد پر پابندیاں عائد کر دیں۔ چین نے خبردار کیا ہے تائیوان کے معاملے پر کسی بھی اشتعال انگیز اقدام کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کا صومالیہ کے علیحدگی پسند خطے صومالی لینڈ کو آزاد ملک تسلیم کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے اسرائیل زراعت، صحت اور ٹیکنالوجی میں تعاون کو وسعت دے گا۔ صومالیہ کے وزیر اعظم نے اقدام سختی سے مسترد کرتے ہوئے اپنی خود مختاری پر دانستہ حملہ قرار دے دیا۔ صومالی لینڈ غزہ سے فلسطینیوں کی ممکنہ آباد کاری کے حوالے سے اسرائیل سے بات چیت کر رہا تھا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کا 3 روزہ مذاکرات کے بعد فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق۔ مشترکہ بیان میں کہا فوجیوں کی نقل و حرکت روکنے اور سرحدی علاقوں کے شہریوں کو گھر واپس بھیجنے کی اجازت دینے پر اتفاق ہوا۔ دونوں ملک سائبر کرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون پر رضامند۔ بچوں میں سوشل میڈیا کے استعمال کا بڑھتا ہوا رجحان۔ متحدہ عرب امارات نے سخت قوانین متعارف کروانے کی تیاری کر لی، جس کے بعد بچوں کا ڈیٹا شیئر کرنے پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر پابندی عائد کی جائے گی۔ آن لائن گیمز، جوئے اور سٹے والی گیمز بچوں کے لیے ممنوع قرار دی جائیں گی۔ امارات حکام کا کہنا تھا سوشل میڈیا اور گیمنگ پلیٹ فارمز کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ بچوں کے ڈیجیٹل تحفظ کے لیے نئی کونسل قائم کر دی گئی۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے پاکستانی ٹیم ٹرائی سیریز میں اپنے پہلے میچ میں افغانستان کے مد مقابل۔ افغانستان اور زمبابوے کی انڈر 19 ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا ٹرائی سیریز کا پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا۔ عالمی اردو کانفرنس میں شعر و ادب کی خوشبو کے ساتھ ساتھ بچوں، خواتین، میڈیا اور ڈیجیٹل دور پر بھی سنجیدہ مکالمہ۔ فیض احمد فیض کی شخصیت اور شاعری سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ ٹی وی کا سفر میں شوبز اسٹارز کا ڈراموں اور فلموں کے ادوار پر مکالمہ ہوا۔ مشاعرے میں شعراء کی کہکشاں نظر آئی۔ مشا انصاری کی دلچسپ گفتگو اور دلکش نغمات سے مداح محسوس ہوئے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ اور اردو زبان کے عظیم شاعر مرزا غالب کا آج 228واں یوم پیدائش ہے۔ شاعری کے سادہ اسلوب سے دل میں گھر کر جانے والے اسد اللہ خان غالب کو آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر نے دبیر الملک اور نجم الدولہ کے خطابات سے نوازا تھا۔